بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، پروفیسر ظہور چوہان پیش خدمت ہوں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور یہ سال دوم کے طلبہ کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ پیپر دیکھیں تو وہاں پر سوال نمبر 6 وہ ہے مضمون نویسی، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہے۔ 3 عنوانات بورڈ کے پیپر میں دیے جاتے ہیں، جس میں سے کسی ایک عنوان کے اوپر آپ مضمون لکھتے ہیں، اور یہ سال دوم کے طلبہ جو 80+ یا 90+ جانا چاہتے ہیں، جو تمام ہی جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سوال بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ سوال نمبر تو یہ 6 ہے سیکنڈ ایئر میں، اس کے بعد جو سوال نمبر 7 آتا ہے وہ آپ بیتی یا خطوط نویسی کے حوالے سے آتا ہے، لیکن آپ نے اس سوال کو، سوال نمبر 6 کو آخر میں کرنا ہے۔ کیوں کہ اسے جب تک آپ کا وقت ختم نہیں ہوتا آپ اسے کرتے جائیں گے۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہے، تو اس میں کس طرح ہم بہت اچھے نمبر 18 نمبر تک ہم آپ اس میں لے سکتے ہیں، جو آؤٹ سٹینڈنگ نمبر کہلاتے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ مضمون نویسی، کوئی بھی ایک عنوان جو دیکھیں کہ آپ کے پاس اس کے لیے مواد بہت زیادہ ہے، نثری اور شعری حوالہ جات ہیں، اس کا انتخاب کریں، تو مضمون کا انتخاب بہت اہم ہے۔ دیکھیے میں اس بحث میں نہیں اب پڑھ رہا کہ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے یا کسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کو جو ہے وہ مضمون نگاری کے یا مضمون نویسی کے زمرے میں آتی ہے، یا انگریزی کا لفظ جو ہے اس کے متبادل وہ ایسے کا لفظ ہے۔ ان چیزوں میں نہیں، یہ بہت چیزیں آپ کو ہر کی بک میں یا اور بہت ساری کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو نمبر ہم ایگزامینر سے کس طرح لے سکتے ہیں، بہترین نمبر ہم اس پر بحث کرتے ہیں مارکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اچھے نمبر ہم کس طرح لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ سنٹر پر سوال نمبر 6 لکھیں گے، کیونکہ آپ کے پیپر میں سوال نمبر 6 آتا ہے، یہی مضمون نویسی۔ یہاں پر آپ نے لکھا اور اس طرح لائن لگا کر یہ آپ نے پریزنٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ سنٹر آف دا پیج لکھیں گے، جو بھی مضمون آتا ہے، جیسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بڑا امپورٹنٹ مضمون ہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کسی پہلو کے حوالے سے مضمون آتا ہے۔ تو ہم نے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، پھر آپ وہاں پر آغاز کریں گے کہ محسن عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی احسان کرنے والا کے ہیں، یا جو بھی آپ لکھنا چاہیں، یہ میرے فرضی۔ اس کے بعد جہاں بھی آپ کا سوال یہ ختم ہوگا، اسی طرح آپ ایک لائن لگائیں گے، اور تاکہ یہاں پر یہ ہو کہ ہاں جی واقعی آپ کا سوال ختم ہو گیا ہے۔ تو چیک کرنے والے کو، ایگزامینر کو ایک بھرپور تاثر دینا چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ نامکمل سوال رہا ہے بلکہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کن نکات ہیں جن کو آپ نے سامنے رکھ کر مضمون لکھنا ہے، تو سب سے پہلے 7 سے 10 صفحات پر مضمون مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ 20 نمبر ہیں۔ 7 سے 10 صفحات پر مضمون آپ کا کم از کم 7، فرنٹ اور بیک یہ 2 پیجز کہلاتے ہیں، تو کم از کم 7 صفحات، زیادہ سے زیادہ 10 صفحات، 11 بھی ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد مضمون کا آغاز یا اختتام کسی نثری یا شعری حوالے سے ہرگز نہ کریں۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، سپیچ نہیں ہے کہ آپ نے جاتے شعر سنا دیا یا کوئی کوٹیشن پیش کی، یا اختتام پر بھی آپ نے کوئی شعر سنا دیا، نہیں، بلکہ مضمون، چونکہ اس میں مدلل انداز ہے، دلیل سے ہم بحث کرتے ہیں، بات سے بات چلاتے ہیں، مختلف نکات کو ہم لے کر آتے ہیں، تو مضمون کا آغاز یا اختتام کسی نثری یا شعری حوالے سے نہ کریں۔ نمبر 3، مضمون میں شہ سرخیوں سے قطعی گریز کریں۔ ہیڈنگز یا شہ سرخیاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نیگیٹو مارکنگ اس سے ہوتی ہے، تو بالکل آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مضمون کا جو تمہیدی اقتباس ہے، یعنی ابتدائی پیراگراف،
وہ 6 سے 8 سطور یعنی لائنز پر مشتمل ہونا چاہیے. مضمون کو ڈسکس کریں، وہاں پر مضمون کو زیر بحث لے کر آئیں اور بڑے اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں آپ پہلے پیراگراف سے آغاز کریں. اس کے بعد جو آپ کا اختتامی اقتباس یا آخری پیراگراف ہوگا وہ 5 سے 7 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے کہ ایک آپ نے جو پورا مضمون لکھا ہے وہ جو آخر میں آپ کی رائے بنی ہے جو آپ اختتامیہ کے طور پر لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھے الفاظ میں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مضمون میں نثری و شعری حوالہ جات ضرور لکھیں. ایسا مضمون جس میں نثری یا شعری حوالہ جات نہیں دیے جاتے اس کو زیادہ نمبر نہیں ملتے. اور ہر صفحہ پر آپ پیراگراف ضرور بنائیں. ہر صفحے پر 2 سے 4 پیراگراف بنائیں. تو آؤٹ اسٹینڈنگ کیا چیز ہے؟ 3 پیراگرافز بہت بہتر ہیں. ہر پیرے کے بعد ایک لائن چھوڑ دیں، پھر وہ تھوڑا سا یہاں سے گیپ دے کر سٹارٹ کریں اور ہر پیج صفحے کی آخری لائن آپ چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیں 3 لائنیں تو آپ کی یہ چلی گئیں. تو آپ نے جو 10 صفحات لکھنے ہیں وہ بنیں گے تو آپ کے 6 صفحات. باقی تو آپ کی پریزنٹیشن ہے، آپ کی سالونگ ٹیکنیک ہے. تو ہر صفحہ پر 2-4 جو نثری یا شعری حوالہ جات ہے وہ لے کر آئیں. 2-3-4 2-3-4 اس طرح، یا کم از کم 2 تو ضرور لے کر آئیں. اور آیت قرآنی کا ترجمہ، حدیث، ضرب الامثال، اقوال زرعی وہ ضرور آپ مارکر سے ایڈ کریں. اور جب بھی شعر لکھیں یا کوئی نثری حوالہ لے کر آئیں، ایک لائن پہلے چھوڑ دیں اور ایک لائن بعد میں. اس طرح آپ کی سپیس بڑھے گی اور رائٹ سائڈ پر آپ کا حاشیہ یا مارجنل لائن آئے گی. لیفٹ سائڈ پر آپ بس تھوڑی تھوڑی جگہ 2-3 الفاظ کی جگہ چھوڑتے جائیں گے اور وہ سیکوینس اس طرح بنتا جائے گا. تو مضمون نگاری کا عزیز طلبہ بہت اہم سوال ہے. سیکنڈ ایئر میں جو عنوان ہے اس کو دلیل کے ساتھ مدلل انداز میں بیان کرنا یا سیر حاصل جو گفتگو ہے، دراصل یہ مضمون نویسی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں. آپ مطالعہ کریں. جب آپ کسی بھی کتاب سے، کی بک سے مضامین مختلف موضوعات ہے، کسی ایک کی بک کے اوپر ریلائے نہ کریں. مختلف کی بک سے یا گوگل پر آپ جا کر اس عنوان کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو آپ دیکھیں اور پوائنٹس بنا لیں. اس میں آپ رف ورک بھی کر سکتے ہیں. مثلا کہ آپ کے ذہن میں جب کوئی خاکہ سا ابھرنے شروع ہوا، آپ اس کے پوائنٹس رف عمل کے طور پر بنائیں. انہی پوائنٹس کو آپ بیان کرتے جائیں. مضمون نگاری کے لیے آپ کیسے لکھیں گے؟ ان مضامین کا مطالعہ کیجئے. وسیع المطالعہ جب تک آپ نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ بھرپور مضمون نہیں لکھ سکتے. تو آج کا یہ موضوع جو تھا وہ مضمون نگاری کے حوالے سے ہے. بے حد اہمیت کا حامل ہے. اسے بہت آخر میں ایک تو کریں اور اچھے انداز میں کریں. تو عزیز طلبہ، اس ویڈیو کو آپ نے بہت توجہ سے دیکھنا ہے، سننا ہے. اور یہ 20 نمبر کا سوال ہے. میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے اچھے نمبروں کے لیے دعا گو ہوں. پروفیسر ظہور چوہان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.